کتاب آدرش مصنف خالد سہیل۔ عارف عبدالمتین حرف احتجاج سے حرف دعا تک۔ عارف عبدالمتین کی ایک مصری نظم ہے نئی نسل سے، تو میرے افراد کی راحت بھی ناخت بھی بن۔ زندگی کا ایک وہ دور تھا جب عارف عبدالمتین بائیں بازو کے ادیب و مفکر و دانشوروں کی صفوں میں کھڑے نظر آتے تھے۔ ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن تھے۔ مارکس، اینجلس، لینن، ماؤ زیدونگ کو اپنا ہیرو مانتے تھے۔ فرسودہ روایت کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ غریبوں، مزدوروں، کسانوں کے بارے میں پریشان رہتے۔ جابر و آمرو ظالموں کو للکارتے تھے۔ نوجوانی کے اس دور میں اس کے لہجے میں جوش تھا، جلال تھا، احتجاج تھا، بغاوت تھی، للکار تھی۔ ان کے شعروں میں قربانی دینے کا جذبہ نمایاں تھا۔ فرماتے ہیں، چلی جو باد حوادث تو دل نے تن کے کہا، یہ شاخ ٹوٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ تم دربار کے پروردہ ہو، ہم پیکار کے رسیاں ہیں۔ تم کیا جانو سر کٹوانا، ہم کیا جانیں سر کا خم۔ زہر کو امرت لکھ نہ سکیں گے، ہاتھ قلم ہر چند کرو۔ اپنے فن ہے حسن صداقت، فن کی امانت اپنا قلم۔ لیکن پھر ایک نفسیاتی بحران کا شکار ہو گئے۔ کچھ عرصے کے لیے اپنی تلاش میں گوشہ نشین ہو گئے، اپنے قلب کی گہرائیوں میں کھو گئے، اپنی روح کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنے سورج غروب ہو گئے، نہ جانے کتنے چاند گنا گئے، نہ جانے کتنے موسم گرما موسم سرما میں بدل گئے، نہ جانے کتنے موسم بہاریں موسم خزاں میں ڈھل گئے۔ انہوں نے نہ جانے کتنی راتیں جاگتے گزاریں۔ لکھتے ہیں، عارف دیوانہ ہے، چاند سے شب بھر باتیں کرتا رہتا ہے، اور جب اپنی ذات کی دلدل سے نئی شناخت کا کنول بن کر ابھرے تو انہوں نے مذہب کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا، تصوف کو سینے سے لگایا اور اسلامیات کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی نعمتوں کا مجموعہ بے مثال شائع ہوا تو دائیں بازو کے دانشور نے انہیں گلے لگایا اور جدید نعت لکھنے والوں نے انہیں بہت سراہا۔ عارف عبدالمتین کی شاعری، شخصیت اور طرز زندگی میں انقلاب ان کے بہت سے برسروں کے لیے حیران کن اور عقیدت مندوں کے لیے پریشان کن تھا۔ ایک نفسیات کے طالب علم کے ناطے میں ان کے افکار کی تبدیلی کا راز جاننے کے لیے نہ صرف ان کا تفصیلی انٹرویو لیا بلکہ ان کی بیگم شہناز عارف، ان کے بیٹے نوروز عارف اور ان کے قریبی دوست حفیظ طیب کا بھی انٹرویو لیا۔ عارف عبدالمتین کے نظریات میں تبدیلی۔ ان کی طویل بیماری نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ بیماری کی وجہ سے آہستہ آہستہ ادبی محفلوں میں شرکت، سیاسی کاموں میں شمولیت اور ان کے جوش و ولولے جذبے میں بات کی شدت میں کمی آتی گئی۔ ان کی طبیعت میں کمزوری اور نقاہت بڑھتی گئی۔ ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ کوئی بھی جسمانی یا ذہنی بیماری، کوئی بھی کرونک النس انسان کی قوت مدافعت کو کم کر سکتی ہے اور نفسیاتی کمزوری کو بڑھا سکتی ہے۔ طویل بیماری کے کئی مریض ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ عارف عبدالمتین کو نفسیاتی بحران کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کی بیگم شہناز عارف نے اپنے انٹرویو میں کہا، اپنے بیٹے عرفی کی موت کے حادثے نے انہیں نڈال کر دیا۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ گھر میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، اب وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ حفیظ طیب نے اپنے انٹرویو میں کہا، ایک طرف وہ اسلامیات کرتے تھے اور دوسری طرف ان کی بیماری ان کو متاثر کر رہی تھی، ان کی غربتیں انہیں تقویت دی تھی۔ عارف عبدالمتین نے خود اپنی بیماری کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔ فرماتے ہیں، میں جس بیماری کا شکار ہوں، نہ کسی کی
اسی شکل میں اب تک میرے ساتھ چل رہی ہے۔ اس کی شدت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چل رہی ہے۔ پہلے بلڈ پریشر کی تکلیف تھی، پھر دوسرا عرض لاغو ہے۔ اس بیماری نے میرے دل میں خاص قسم کا گداز پیدا کر دیا اور جو موجود تھا اس کو بڑھایا۔ بیماری بھی ایک دین بن جاتی ہے اگر وہ حقائق کائنات سمجھنے کے ٹریک پر آپ کو ڈال دے اور آپ ان دکھوں کو بھی شناخت کرنے لگیں جو صحت کے عالم میں انسان نہیں کر پاتا۔ اس بیماری نے مجھے اندر ہی اندر شناخت کرنے لگی جو صحت کے عالم میں انسان نہیں کر پاتا۔ اس بیماری نے مجھے اندر ہی اندر ہیلنگ ہیومینٹی سے پیار کرنا سکھایا۔ عارف عبدالمتین کے چند دوست ایسے تھے جو انہیں مذہب اور تصوف کے مطالعے کا مشورہ دیتے تھے۔ ان میں سے ایک پروفیسر ارشد خان بھٹی بھی تھے۔ میں نے جب شہناز عارف سے پوچھا کہ سائنس پڑھانے والے عارف عبدالمتین نے اسلامیات پڑھانی کیوں شروع کر دی تو فرمانے لگیں، ان کی وجہ ان کے دوست ارشاد بھٹی تھے۔ انہوں نے ایم اے اسلامیات کا مشورہ دیا تو وہ خود انگریزی ادب میں ایم اے کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب عارف عبدالمتین کا مجموعہ کلام حرف دعا کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پر نظر آتا ہے پروفیسر ارشد بھٹی کے نام، جن کی عارفہ شخصیتیں انتہائی غیر مرئی انداز میں میرے لبوں کے حروف احتجاج کو حرف دعا میں بدل دیا۔ حفیظ نائب فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے تو ان کا زیادہ تر وقت دین کے مطالعے میں گزرا۔ جس دور میں عارف عبدالمتین نے اسلام اور تصوف اپنایا، ان دنوں پاکستان کی ادبی سیاسی فضا میں بہت سی غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس کی ایک مثال وہ ہے لاہور کے جس علاقے میں رہتے تھے وہ بھی کرشن نگر سے اسلام پورہ بن گیا۔ جب پاکستان کے ترقی پسند ادیبوں نے شکایت کی کہ عارف عبدالمتین نے ترقی پسندی کو کیوں خیرباد کر دیا تو عارف عبدالمتین نے اس کا جواب یوں دیا، انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنے ترقی پسندانہ خیالات اور سوشلسٹ نظریات کے دامن کو وسیع کیا۔ میں حروف دعا کا سلسلہ ہوں، عالم کی نجات چاہتا ہوں، مقتول کی مغفرت کا طالب، قاتل کی طرف سے خون بہا ہوں۔ میری نگاہ میں یہ بات اہم ہے، عارف عبدالمتین نے اسلام کے قریب آئے تو انہوں نے کسی ظلم، جبر یا استحصال کے حق میں کوئی مذہبی تاویل پیش نہیں کی۔ عارف عبدالمتین کا اسلام امن آشتی، انسان دوستی کا اسلام تھا، تنگ نظری اور دہشت پسندی والا اسلام نہ تھا۔ ان کا اسلام مولویوں والا نہیں، صوفیوں والا تھا، اس لیے انہیں اسلام اور سوشلزم میں کوئی تضاد نظر نہیں آیا۔ عارف عبدالمتین جب کامریڈ تھے تب بھی مزدوروں اور کسانوں، غریبوں، مظلوموں کے حق میں تھے، اور جب صوفی بنے تو وہ جابروں، آرامروں اور ظالموں کے خلاف تھے۔ تب بھی جب عارف عبدالمتین نے سائنس کے ساتھ ساتھ ادب اور مذہب کا مطالعہ کیا تو انہوں نے ان تینوں روایتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے، ان پر پل تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا ان روایتوں کے راستے جدا صحیح لیکن ان کی منزل ایک جانب ہے۔ وہ اپنے موقف کا اظہار اپنے انٹرویو میں ان الفاظ میں کرتے ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مذہب سچائی کو وجدانی سطح پر جاننے کا، سائنس سچائی کو ادراک کی سطح پر جاننے کا، اور آرٹ اس کو سچائی کو جمالیاتی سطح پر جاننے کا نام ہے۔ وہ سچائی ایسی ہے جس کو ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کے کوپریہنڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس، مذہب اور آرٹ میں حد فاصل قائم کرنا یا ان کو ایک دوسرے کے ضد سمجھنا درست نہیں۔ میری نگاہ میں عارف عبدالمتین نے اپنی زندگی میں جو ارتقائی سفر طے کیا وہ نہایت پائیدار، پیچیدہ اور گمبھیر تھا۔ شاید اس لیے ان کے مداحوں، شاگردوں اور پرستاروں میں بائیں اور دائیں دونوں بازوؤں کے ادیب و شاعر، دانشور شامل ہیں۔ ان کی شاعری کا مجموعہ اکلابیدہ
مسافر اور تنقید کی کتاب پڑچول اب نصاب کا حصہ بن گئی۔ یہ میری خوش بختی ہے۔ عارف عبدالمتین میرے تایا تھے اور میرے والد عبدالباسط ان کے مداح تھے۔ عارف عبدالمتین مجھ سے کہا کرتے تھے، بیٹا آپ کے والد عمر میں مجھ سے چھوٹے لیکن دانائی میں مجھ سے بڑے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے۔ مجھے ان دونوں کی بے پناہ محبت و شفقت کرنے والی شخصیتوں سے فیض حاصل کرنے اور ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔